تمام جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر ذات کا معاملہ تھا وہاں تمام جگہ آپ نے معاف کیا ہے، لیکن ذات کے علاوہ جہاں معاملہ معاشرے کا آیا ہے وہاں ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اب میں ایک ایک آپ کے سامنے، ابوالکلام آزاد نے اس پر بڑے دردمندانہ انداز میں اپیل کی ہے کہ کاش اس پر یہ گفتگو کی جاتی بحیثیت عقیدت کے نہیں، بحیثیت ایک مورخ کے، ایک طالب علم کے، یہ بات کوئی تحقیق کر کے پیش کرتا کہ پروردگار عالم نے یہ جو ڈگری عطا فرمائی کہ آپ ساری دنیا کے لیے جو آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں نا، ایک ایک بتایا جاتا کہ فلاں جگہ اس طرح سے رحمت آپ نے کیا تو بڑا اچھا ہوتا۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ اس اپنے محدود وقت میں آپ کو ایک آئیڈیا ضرور دے دوں گا، اور آپ اس آئیڈیا کے بعد اگر چاہیں گے اس موضوع پر مزید جو ہے تو انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک بات بتا دیں، قرآن مجید پروردگار عالم نے بڑی نعمتیں ہم پر کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کہ تم اس نعمت کو شمار اگر کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن کسی نعمت کو دکھلانے کے بعد پروردگار عالم نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم کو آنکھ کی نعمت دی، میں نے تم کو کان کی نعمت، مختلف قسم کی نعمتیں، لیکن کہیں پر احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا پروردگار عالم نے تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آل عمران کی آیت ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ حالانکہ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے کہیں بھی احسان کو پروردگار عالم نے پبلک پر نہیں اظہار کیا، لیکن بعثت نبوی کو آپ اللہ تعالیٰ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا جو ساری امت کے لیے رحمت اور شفقت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمت اور شفقت کس انداز کی ہے۔ اچھا، ہم جب ایک ایک نقطے پر بات کریں گے، اور کوئی آدمی اگر اس تقریر کو کہیں بھی اسی طرح سے پیش کرنا چاہے گا تو آپ اسی انداز میں اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس طرح سے پوائنٹ وائز انشاءاللہ گفتگو کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح بات کہلائے اور آپ کے دل میں جو ہے وہ صحیح بات اتارے۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ لکھی ہے کہ جن کو پوری دنیا نے پامال کر رکھا تھا ان کے ساتھ نبی کی رحمت کیا تھی؟ اس میں 3 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے۔ ایک عورت تھی، دوسرے جو ہے وہ غلام تھے، اور تیسرے جو ہے وہ جانوروں کو کوئی سمجھتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی قانون ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ، اپنا میرا نظریہ ہے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے اوپر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے نا کہ آج یورپ کے دباؤ میں آ کر کے یا اسلامی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملا رہی ہے اور چلانا شروع کرتی ہے کہ صاحب عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ کاش عورت اس بات کو سمجھتی، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں عورتیں خاص کر، کہ ان کے ساتھ جتنا معاملہ کیا گیا ہے ان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی ان کے بارے میں کی گئی ہے۔ جہاں پر بھی جس کو وہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارے اوپر قدغن لگا ہے، ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہیں، ان سب پابندی میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کی فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو عورت پر سب سے بڑا احسان، آج لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ویمن ڈے منایا جاتا ہے۔ مدر ڈے تو اس دن ہونا چاہیے تھا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے پھول کی طرح فرمائے تھے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کا وہ درجہ ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ یہ دن مدر ڈے منانے والا دن تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت عرب کے معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایک صحابی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، اتنا دردناک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر کے چلا۔ بچی، اندازہ یہ ہوتا ہے حدیث سے کہ بچی کی عمر کم سے کم 5 اور 7 سال کے بیچ میں رہی ہوگی۔ بچی کو لے کر کے چلا اور ماں نے تیار کروایا بچی کو۔ یہ بھی بتا دیں آپ کو، اس درگور کرنے میں صرف باپ حضرت ہی شریک نہیں ہوتے تھے، ماں بھی برابر کی شریک ہوتی تھی۔ جیسے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو بچوں کو حمل کی حالت میں مار رہا ہے وہ باپ تھوڑے مارتا ہے، وہ تو ماں ہی گولی کھا کے مارتی ہے کہ لڑکی ہے اس کو ختم کر دو، باپ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، بڑی دردناک بات ہے کہ عورت کو مارنے میں عورت ہی کا ہاتھ آج بھی تھے اور اس وقت بھی رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہتے ہیں آ کر کے
کہ اللہ کے رسول میں اس کو لے کر کے نکلا. بچی ہم سے پوچھتی ہے کہ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے بیٹا ایک میلہ ہے اس میں لے چل رہے ہیں. اب کافی دور چلنے کے بعد بچی تھک گئی, کہتے ابا میلہ کدھر ہے؟ اب وہاں پہ جا کر کے ریگستان میں وہ گڈھا کھودنا شروع کرتے ہیں. جب وہ گڈھا کھودتے ہیں نا تو اس کی گرد ان کے کپڑوں پر آتی ہے. اب یہ بچی دیکھتی ہے کہ میرے باپ کا کپڑا گندا ہو رہا ہے, بیچاری کپڑے کو جھاڑتی ہے کہ میرے باپ کا کپڑا گندا نہ ہو جائے. جھاڑتی ہے اور جب گڈھا اچھا خاصا گہرا ہو جاتا ہے تو یہ اچانک بچی کو اس میں ڈھکیل دیتا ہے. یقینی بات ہے کہ بچی گڈھے میں گرنے سے تو نہیں مرے گی. اس کے بعد ایک بڑا سا پتھر لے کر کے آتا ہے اور لا کر کے اس بچی کے سر کے اوپر ڈال دیتا ہے. پھر بھی وہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں جب ڈال کر کے بھی لوٹ آنا تو بھی اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی. آپ اندازہ کریں کہ ایسے ماحول میں نبی کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 2 لڑکی کی پرورش کی وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. وہ دن تھا کہ وہ دن وومن ڈے منایا جاتا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. تو سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے اوپر. اب آئیے غلام, خیر غلام کا زمانہ نہیں ہے تو اس پر میں گفتگو زیادہ کرنے کے بجائے نوکر کی بات کر لیتے ہیں, خادم کی بات کر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی باس ہو, اس کے نیچے کام کرنے والوں ہوں, عورتیں ہوں گی ان کے گھر میں کام کرنے والیاں آتی ہوں گی. آپ اندازہ کریں وہ 10 سال میں 1 مرتبہ نہیں ڈانٹے گئے, ہم ایک دن میں 50 مرتبہ ڈانٹتے ہیں. وہ 10 سال میں 1 مرتبہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ ہم سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نوکر کے ساتھ تھا. اور رہا جانور کے ساتھ, اب لوگ یہ ہو سکتا ہے نا کہ جانور کے ساتھ کیا رحم صاحب, جانور کو ذبح کرنے کی آپ نے اجازت دے دی, یہ کیا رحم ہوا؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رحم کو بیلنس کیا, ایسا نہ رحم کیا جائے کہ معاشرے کو اس کا مفاد جو وابستہ ہے وہ کٹ جائے. لہذا معاشرے کے مفاد کو ہمیشہ مد نظر رکھا. جانور کے ذبح کرنے کی ترکیب بتائی کہ بھئی ایک جانور کو 2 مرتبہ ذبح نہیں کرو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید وغیرہ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں, اسی کے سامنے دوسرے جانور کو کھڑا بھی رکھتے ہیں. آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ جب جانور ذبح کیا جا رہا تو دوسرا جانور وہاں سے ہٹاؤ, اس کو 2 مرتبہ آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں بیچارے کو. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ تھر 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 کانپنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے, ایک اونٹ نے بلبلا کر کے نبی کے اعظم سے شکایت کی, معجزات نبی میں ہے, بلبلا کر کے شکایت کی. نبی کے اعظم جب پہنچے اپنی گردن جو ہے نبی کے کندھے پر رکھ کر کے نبی کے اعظم سے کچھ بولتا رہا. نبی کے وسلم نے کہا اس کا مالک کون ہے, بلاؤ. بلایا گیا, کہا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو کھانا بھی کم دیتا ہے اور مجھ پر بوجھ بھی زیادہ لاتا ہے. ایسا نہ کریں, یہ اگر جانور ہیں تو ان کے ساتھ رحم کریں. آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت کو اس بنیاد پر جنت ملی کہ اس نے ایک کتے کو کیا کر دیا تھا, پانی پلایا. تو جانوروں کے ساتھ بھی رحم طریقہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. فرمایا کہ 2 لوگ سواری کرتے ہیں, چاہے وہ اونٹ کی کرتے ہوں چاہے وہ گھوڑے کی کرتے ہوں. کبھی کبھی 2 دوست ایک ساتھ مل گئے سواری پر, اب کھڑے ہو کر کے آدھا گھنٹے تک بات کر رہے ہیں. سوار تو کھڑا ہے اور سواری تھک رہی ہے. آپ نے فرمایا اس قسم سے نہیں کریں, آپ اتر جائیں تاکہ سوار جو ہے وہ اتر جائے گا تو سواری کو کیا مل جائے گا, آرام مل جائے گا. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو لوگوں نے پامال کر دیا تھا, جن کے حقوق کی کوئی بات نہیں تھی, اس کے بارے میں نبی کی رحمت یہ نمبر 1. نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ, پوری دنیا میں انسانیت کے ساتھ, یہ اتنا بڑا لمبا ٹاپک ہے نا کہ آپ یقین جانیے